بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میں جس شخصیت کے درمیان موجود ہوں میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے بیان کروں۔ میں اپنی فیلنگز بیان نہیں کر سکتا۔ میں ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہوں اور ڈی جی خان کے چیف سردار ذوالفقار علی خان کھوسر صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جناب سردار ذوالفقار علی خان کھوسر صاحب کو پاکستان میں کیا بیرون ملک بھی سارے جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمیشہ یہ اقتدار میں رہے ہیں، مختلف پارٹیز کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے۔ جناب سردار ذوالفقار علی خان کھوسر صاحب گورنر پنجاب بھی رہے ہیں، صوبائی وزیر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ بنی ہے ان میں ان کا ہمیشہ عمل دخل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں سردار ذوالفقار علی خان کھوسر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند لمبی زندگی دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رہے، کیونکہ ایسے جو بزرگ ہیں وہ ہی ہمارے معاشرے کو ایک ترتیب دیتے ہیں، ایک سمت دیتے ہیں۔ ورنہ جس طرح کے حالات آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہر طرف یعنی ایسی سمجھ لیں کہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نہ کرے پاکستان کا کیا ہوگا۔ تو سردار صاحب، آپ آج کل کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں پہلے تو آپ تھوڑا سا بتا دیں سر، اس کے بعد پھر ہم اور ڈسکس کریں گے۔ پروفیسر صاحب، آج کل کے حالات کو تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ ہے۔ جو بڑے اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ کہ کل کیا ہو رہا ہے۔ عبوری حکومتیں بن گئی ہیں۔ عبوری حکومت کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے معمول کو صرف چلتے رکھنا ہوتا ہے، کوئی میجر پالیسیز نہیں بنا سکتے، نہ کوئی میجر شفلنگ جیسے آج کل ہو رہی ہے۔ 3 مہینے 4 مہینے سے اوپر کوئی افسر نہیں کام کر رہا۔ تھانے دار اور تحصیلدار لیول سے لے کے کمشنر تک 3 4 مہینے اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ یہ کبھی کسی ماضی میں کسی عبوری حکومت نے اس قسم کی کوئی ہمیں تو نہیں دکھایا، لیکن آج تو ہم دیکھ رہے ہیں روزمرہ 40 تحصیلدار بدل کر دیے گئے، 20 ACs بدل کر دیے گئے۔ کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ یا تو کرپشن ہے تو ان کو پکڑنا چاہیے۔ یہ کبھی کسی بھی عبوری حکومت کے دور میں یہ نہیں ہم نے دیکھا جو آج ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بدامنی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ مثلا اگر کسی پولیس اسٹیشن میں 1.5-2 مہینے سے اوپر کوئی SHO کام نہیں کرے گا تو کام تو پھر ادھورے رہ گئے، اور جو مدعی ہو یا جو بیچارہ ظلم کے اندر پھنسا ہوا وہ تو یعنی پریشانیاں ہوتی جا رہی ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بدامنی بڑھتی جا رہی ہے۔ مثلا یہ ڈیرہ غازی خان میں جو میں اکثر بیشتر تو یہیں رہ جاتا ہوں، جو موٹر سائیکل چوری ہو رہے ہیں یا ہمارے شہر میں یا دیہات میں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ DPO کو بھی 2-3 مہینے سے اوپر نہیں ایک ضلع ملتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ بھئی آج کے حالات میں آپ کا سوال تھا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہے۔ اور جب جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی الیکشن ہو گئی نہیں، کوئی کہتا ہے نہیں جناب یہ نومبر میں ہو جائیں گے۔ اگر نومبر میں الیکشن ہونے تو اب اکتوبر کا وسط تو آ چکا ہے، تو کون سی نشانی ہے ایسی کہ ہم سمجھ لیں گے کہ نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر آج شروع کریں گے تو پھر نومبر کیا، دسمبر جنوری میں کوئی جا کے الیکشن ہونے چاہیے، لیکن کوئی ایسی نشانی ہمیں نہیں مل رہی کہ الیکشن کی کوئی تاریخ کی جا رہی ہے۔ اور پھر جو افواہیں چلتی ہیں ہمارے ملک میں، افواہوں کے تو ہم ویسے بادشاہ ہیں، وہ یہی ہے، سن رہا تو یہی ہے کہ جی یہ عبوری حکومتیں چلتی رہیں گی۔ عبوری حکومتیں کیا کر رہیں گی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب جن کو پرائم منسٹر چنا گیا ہے، کم از کم میں نے سیاسی جماعتوں میں سے یا سیاسی شخصیات میں سے ان کا نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں، بسم اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ بلوچستان کا ایک فرد چنا گیا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے، لیکن ان کا سیاسی پس منظر کیا تھا، یا ان کے جو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے جو تجربہ چاہیے یا جو
ٹریننگ چاہیے، بیک گراؤنڈ چاہیے، وہ کیا تھی، کوئی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور کسی وقت وہ ایک بیان دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے غلطی ہو گئی، یہ تو ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، وہ ویسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، سپریم کورٹ نے کرنا ہے. تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کل کو کیا ہوگا. سوری. اچھا سردار صاحب، آپ کا تعلق اس وقت کس جماعت سے ہے؟ مسلم لیگ سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، یا فی الحال انڈیپینڈنٹ ہے سر؟ آپ نے مسلم لیگ کہا ہے، کون سی مسلم لیگ؟ مسلم لیگ نواز شریف سر. نہیں، وہ بھی نہیں ہے نا، وہ نواز لیگ ہے. مسلم لیگ تو اب کوئی بھی نہیں رہی. جب پہلے نام لیا جاتا تھا مسلم لیگ کا تو ہر کوئی سمجھتا تھا یہ وہی مسلم لیگ ہے جس کو قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال مرحوم شخصیت وہ جان دے گئے تھے یہاں ہندوستان میں، اور اس مسلم لیگ نے پاکستان کو حاصل کیا تھا. اس کے بعد 5-6 مسلم لیگ کا تو میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے، اور جس کو آپ مسلم لیگ نون کہہ رہے ہیں، اب وہ مسلم لیگ نہ کہیں، نون لیگ کہیں اس کو، کیونکہ مسلم لیگ تو ختم ہو چکی ہے. وہ جو پرانے لوگ تھے ان کو ساروں کو دیواروں سے لگا دیا گیا ہے. جو ڈسٹرکٹ لیول کے صدور ہوا کرتے تھے، جنرل سیکرٹری یا عہدیدار ہوا کرتے تھے، وہ بھی سارے بیچارے ختم ہو گئے ہیں. اب یہاں دولت مند جو تھے انہوں نے ٹکٹیں لے لی ہیں اس پارٹی کی، اور وہ کوئی اس کا مسلم لیگ کا کوئی اس میں تعلق ہی نہیں رہا. اب صرف عام طور پہ آپ ان کی بھی تقریریں سنیں تو نون لیگ، وہ خود بھی نون لیگ کہتے ہیں، ان کی جو قیادت ہے وہ نون لیگ ہی کہتی ہے. کبھی کبھی بھولے چکے وہ کہہ دیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، ورنہ وہ نون لیگ ہی کہلاتی ہے. جب نون لیگ کہتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ اب ایک فرد کا وہاں فیصلہ ہوتا ہے، ورنہ مرکزی کمیٹیاں ہوتی ہیں ہر جماعت میں جن کا کبھی کوئی نام لیں گے، کوئی نام لیں گے، لیکن ایک مرکزی باڈی ہوتی ہے جو مسلم لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا پی ٹی آئی کو یا جماعت اسلامی کو یا جمعیت علماء اسلام کو چلاتی ہے. وہ یہاں اس میں تو ہے ہی نہیں. وہ ایک فرد فیصلے کر دیتا ہے، وہیں سے برطانیہ سے فیصلہ آ جاتا کہ فلاں کو چیف آرگنائزر بنا دیا گیا، فلاں کو یہ عہدہ دے دیا گیا. تو یہ اب وہ نون لیگ بن کے رہ گئی، مسلم لیگ تو ہے ہی نہیں. اچھا سر، باقی جو آپ نے میرا پوچھا، دیکھیے میں جب آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا کہ میرے گھر پہ تشریف لائے تھے عمران خان جو اس وقت کے چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے، تو جو انہوں نے مجھے اپنا پروپوزل دکھائی تھی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں آئندہ، جس میں سب سے زیادہ اہمیت اس نے دی تھی سلطنت مدینہ، ریاست مدینہ. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن تھی، کیونکہ میں آپ کو شاید آپ اتنی یادداشت ہوگی، میں نے 76 میں اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا اپنی سیٹ سے، جب اس وقت کی اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی تھی اس وقت کے وزیر اعظم سے کہ آپ اعلان کریں کہ ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے، اور انہوں نے آگے سے جواب دے دیا تھا کہ نہیں آپ مجھ پہ چھوڑ دیں. تو میں اس اسمبلی میں بیٹھنے سے بہتر سمجھا تھا، میں استعفیٰ دے کے آ گیا تھا. آج بھی وہی حالات دیکھ لیں آپ، کیا چل رہا ہے، کس کا نظام چل رہا ہے، کوئی ہے نظام؟ تو جس نے یہ وعدہ میرے سامنے کیا تھا ریاست مدینہ، اور انہی کے الفاظ ہوا کرتے تھے کہ اگر ہم اکثریت نہ بنا سکے تو میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. اور انہی سے پھر میں نے یہ بھی سنا تھا اب میرے پاس الیکٹیبل لوگ آ گئے ہیں. الیکٹیبل لوگ تو وہی تھے نا جو دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کے آ رہے تھے، جن کو آپ برا بھلا کہا کرتے تھے، اب آپ ان کو اپنی پارٹیوں میں لیتے جا رہے ہیں. اس کا بھی انہوں نے وہ حاصل کر لیا جو فائدہ ملنا تھا. جب ان کو ہٹایا گیا تو وہ سارے بھاگ گئے. وہ جو صرف اقتدار کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ سارے بھاگ گئے، اور بیان دے رہے ہیں اب ان کے اپنے سابق قائد کے خلاف. تو میں تو اس دن سے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں. جب شام کو میں جیتا تھا، رات کو مجھے وہ ریٹرننگ افسر نے اسٹیمپ کر کے میرا رزلٹ دے دیا، ٹیلی ویژنوں میں آ گیا. صبح میں اٹھا ہوں تو میرے مد مقابل کو جتا دیا تھا، اور جہانگیر ترین صاحب کا یہ بیان آیا تھا کہ اب میرا جہاز چل پڑا ہے. جہاز یہی تھا کہ ایسے لوگوں کو اٹھا کے وہ لے جاتے تھے، اور میرے مد مقابل کو اٹھا کے لے گئے اور اپنی پارٹی میں شامل کر لیا. تو ان کی وہ جو سلطنت مدینہ اور ریاست مدینہ جو بنا چاہ رہے تھے وہ تو سمجھ آ گئی نا. آپ بھی وہی سیاستدان ہیں جو
لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی حکومت بناتے رہے، وہی بنائی ہے۔ میں کسی پارٹی میں اس وقت نہیں ہوں۔ آپ نے جو کہا کہ آزاد ہیں، تو کیا میں کر رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ الیکشن ہے، نہ حکومت ہے، نہ کچھ ہے۔ سردار صاحب، اگر فرض کریں الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اور پھر آپ کو ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ ایک پرسنالٹی ہیں، مختلف پارٹیاں آپ کو آفر کرتی ہیں، تو ازمپشنس کی بنیاد پہ سر میں یہ آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ پھر آپ کا چوائس کیا ہوگا سر؟ بڑا مشکل ہے جی آپ کے اس سوال کا جواب دینا۔ میں زیادہ تو نہیں کچھ کہوں گا، لیکن اتنا تو میں کہوں گا کہ آپ نے اسمبلیوں کے اندر گالی گلوچ سنا ہے نا، اور فحش گالیاں۔ ایسے ماحول کا میں تو کم از کم اس کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا، جب نہ کسی کی عزت بچتی ہے، نہ کسی کا کچھ بھی نہیں بچتا، اور پارٹیاں اپنے رینکس کے اندر سے لوگ پیدا کرتے ہیں جو دوسروں کو گالی گلوچ نکالنے میں، اسمبلی فلور پہ گالی گلوچ نکالنے پہ، اور میڈیا کے سامنے گالی گلوچ نکالنے پہ وزیر بنا دیے جاتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ یہ اچھی گالی گلوچ نکال سکتے ہیں۔ میرا تو کم از کم مزاج اس سیاست کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اللہ کرے کوئی تبدیلی آ جائے، میں اس نظام میں ہوں یا نہ ہوں، پاکستان بہتر ہو جائے۔ ہماری اسمبلیوں میں جیسے ایک زمانے میں احترام ہوا کرتا تھا ممبران اسمبلی کا، وہ احترام واپس آ جائے، اور وہ جو ایک بھرم ہوا کرتا تھا اسمبلی کے اندر، ایک دوسرے پہ سیاسی اعتراضات کیے جاتے تھے، پالیسی پہ اعتراضات کیے جاتے تھے، بہو بیٹیوں پہ، ماؤں پہ، بہنوں پہ اعتراض نہیں کیے جاتے تھے۔ اللہ کرے وہ نظام واپس آ جائے۔ اچھا سر، اس کی کیا وجہ ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن ڈپریشن اور مایوسی یہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ یعنی ہر بندہ جو ہے وہ نعوذ باللہ مایوس ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، یعنی یہ مایوسی یعنی اتنی حد تک بڑھ گئی ہے سر۔ آپ نے یہ سوال کیا تو میرے ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا ہے میرے ٹیلی فون پہ، کہ مجھے ان کا نام اب یاد نہیں آئے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے۔ انہوں نے ایک صوبے کے لیے ایک صحابی کو چنا، اور جب وہ وہاں پہنچے جس علاقے کو ان کو گورنر مقرر کیا گیا تھا، بہت بڑی ریسیپشن تھی ان کے استقبال کرنے کے لیے، اور وہ توقع کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ تقریر کریں گے، گفتگو کریں گے کہ کل کو یہ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اونٹنی میری واحد ملکیت ہے، یہ آپ یاد رکھنا۔ اور اپنا عرصہ جو گورنرشپ کا تھا وہ مقرر کیا گیا تھا خلیفہ وقت نے، وہ گزر کے جس دن جا رہے تھے، پھر لوگوں کو توقع تھی، رو رہے تھے، ان کے جانے پہ اتنا افسردہ تھے، رو رہے تھے، انہوں نے بڑا امن دکھایا، سارے خدمات وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا اب پھر میں آپ کے سامنے پیش ہوں، جب میں آیا تھا میری ملکیت یہ اونٹنی تھی، اب میں جا رہا ہوں آپ کے سامنے سے، میری ملکیت یہی اونٹنی ہے۔ تو وہ بھی تو مسلمان تھے نا، ہم بھی اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں۔ اور دیکھ لیں آپ کہ کل میری جائیدادیں کتنی تھی، آج میری جائیدادیں کتنی ہیں۔ کسی نے پوچھا ان سے کیسے ہوئی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، کسی کا نام میں نہیں لینا چاہتا۔ اب تو لوگ سیاست میں آتے ہی مفادات حاصل کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے نہیں۔ تو ہمیں اللہ کرے کہ ویسے ہی گورنر ملنا شروع ہو جائیں، ویسے حکمران ملنا شروع ہو جائیں جو آ کے کہتے ہیں میرے آج آیا ہوں آپ کے سامنے، میری ایک اونٹی میری ملکیت ہے، اور پھر اپنا مدت مکمل کر کے جب جا رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں دیکھ لیں میں اسی ایک اونٹنی کے ساتھ آیا تھا، ایک اونٹنی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اچھا سر، اب ہمارے معاشرے میں آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ واحد مطلب امید کی کرن ہے، تو سر آپ ہمارے لیے امید کی کرن ہیں، آپ نئی نسل کو حوصلہ دیں گے، آپ نوجوانوں کو حوصلہ دیں گے، تو آپ سر کوئی پیغام دینا چاہیں نئی نسل کو، نوجوانوں کو؟ پیغام دینا بے فائدہ ہے جی،
کیونکہ اب وہ لوگوں کا اور نوجوان طبقے کا وہ مزاج نہیں رہا۔ میں ایک آپ کو سادی سی بات کرتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں نے یہ خود سنا ہے کہ بیٹا سفید ریش باپ ہے، وہ بیٹے کو کہتے کہ بیٹا میرا مشورہ ہے کہ آپ ایسے کریں، اگلا وہ بیٹا جواب دے او تے کو کیا پتہ کہ آپ کیا جانتے ہیں۔ جب ہمارا شعور ہی اس قدر مٹ چکا ہے کہ باپ کو آگے سے اولاد کہہ رہی ہے تو تے کو کیا پتہ۔ اور اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہوں اور قرآن شریف اگر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوں تو ایک جگہ پہ نہیں، کم سے کم پانچ مختلف آیات میں سورہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اہمیت کا حکم دیا ہے۔ جب تمہارے والدین ضعیف ہو جائیں، ایک یا دونوں، ان کے سامنے اف نہ کرو، ان کے سامنے جھک کے بات کیا کرو، نرم لہجے میں بات کیا کرو۔ آج تو وہ دور ہے ابا تے کو کیا پتا، اور میں احترام سے کئی تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابا تو گالہ تھی گئی، یعنی تو پاگل ہو گئے ہو۔ اس معاشرے کو میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں جہاں والدین کو کیونکہ وہ عمر رسیدہ ہو گئے تو ان کو پاگل کہہ دیا جاتا ہے یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تو کیا جانتا ہے۔ اب یہ ٹیلی ویژن کے اثرات ہیں یا یہ جو ٹیلی فونز آ چکے ہیں، یہ سیل فونز آ چکے ہیں، ان کے اثرات ہیں، یا اساتذہ اور کالجز اور ادارے جو ہیں وہ اپنا وقار کھو چکے ہیں۔ اللہ جانے کیا ہے، لیکن ماحول تو یہی کچھ ہے۔ میرے خیال میں آپ میری تائید کریں گے کہ آج کا نوجوان ماں باپ کو یہ کہتے ہیں ابا تے کو کیا پتا، اماں تو گالی تھی گئی۔ اچھا سر پہلے جو سیاست تھی نا سر، رواداری کی ہوتی تھی، ادب آداب کی ہوتی تھی، لحاظ کی ہوتی تھی، لیکن پچھلے چند سالوں سے سر سیاست میں جیسے مطلب جو جتنا ایکسٹریمسٹ ہوگا، یعنی ایکسٹریمسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا دوسرے کو برا بھلا کہے گا وہ اتنا ہیرو ہوگا، یعنی اپنے علاوہ باقی سارے جو ہے نا۔ 5-4 منٹ پہلے آپ کو بتا دیا نا کہ ان اپنے ممبران کو جن کو چنا جاتا تھا کہ وہ زبان کے تکڑے ہیں، ان کو وزیر بنا دیا جاتا تھا کہ اس پارٹی پہ اپنے حملے کرنے، اور کرتے رہے ہیں۔ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، مجھے دونوں پارٹیوں کے، تینوں پارٹیوں کے وہ نام موجود ہیں، میرے سامنے موجود ہیں، وہ نام نہیں لیتا ہوں میں ان کو، صرف اس لیے کہیں صوبائی منسٹریاں، کہیں مرکزی منسٹریاں دی گئی کہ وہ دوسری پارٹی کی دھجیاں میں کھیر دیں اپنی زبان سے، وہ طرح۔ تو اب آپ کس سے توقع کریں گے جب لیڈرشپ پارٹیوں کی وزارت بانٹ رہی ہے کہ یہ اس جماعت کو اچھی طرح سے رگڑا دے دے گا، ان کی اہلیت، قابلیت، دیانت، امانت، یہ نہیں، یہ اس پارٹی کو اچھا رگڑا دے دے گا، وہ چلتا رہا۔ اور معذرت سے کہنا چاہیے میڈیا بھی انہی لوگوں کو زیادہ ٹیلی ویژن پہ لاتی تھی، میں کسی چینل کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میڈیا کا کہہ رہا ہوں، انہی لوگوں کو زیادہ پروگرامز میں لاتی تھی جو اس قسم کی زبان استعمال کرتے تھے۔ اب میڈیا میں کس سے گلا کروں؟ سردار صاحب میرے پاس الفاظ نہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں ہوں، تھینکس الاٹ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ سر کوئی مزید بات سر آپ کرنا چاہیں؟ میں تو کہہ دیا، میں کس کو کیا مشورہ دوں گا جب سفید ریشوں کو تو یہ جواب آگے سے ملتا ہے بتائے کو کیا پتا، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے حالات کو، ہم سے زیادہ بہتر چلائیں گے وطن کو۔ میں تو بارگاہ الہی میں صرف دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے وطن کی خیر، کیونکہ وطن کی محبت والے مجھے کم نظر آتے ہیں، دولت، عہدہ، اقتدار، اس کی بھوک والے زیادہ نظر آتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، پاکستان کا نام لینے والے مجھے تو بہت کم نظر آتے ہیں، وہی ہیں جو بھئی اس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ فلانا وزیر بن گیا، میں نہیں بن سکا، کس طرح زیادہ خوشامد کرتے اپنے قیادت کی، وہ آپ نے دیکھا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہربانی سر، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔